بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی تھی اموی دین بمقابلہ نبوی دین اور قرآن عظیم۔ گزارش یہ ہے کہ اموی دین کا ہدف ہمیشہ اہل بیت نبوت رہے ہیں، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہوں اور امہات کریمات ہوں یا آپ کی اولاد اطہار ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ کار تھے یہ یہود کے، اور یہودیوں نے یہ اپنا انتقام لینا تھا، اس حوالے سے انہوں نے یہ برقع شرقے پہنے اور ادھر آئے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کا ہدف اہل بیت نبوت کیوں ہے؟ اصل میں یہودی سازش یہ ہے کہ جب تک دینی حرمتیں، جب تک اسلام کی جو بنیادی قوتیں ہیں وہ ٹارگٹ نہ ہوں، وہ ہدف میں نہ ہوں، تو اسلام جو ہے اس کو ہدف میں لانا مشکل ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات بڑا تقدس مآب وجود ہے۔ قرآن جس کی تائید ہو اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس کی طاقت ہو، اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ لیکن چونکہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی جو تائیدات اور طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان کو چیلنج کر دیا جائے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلا ہدف جو ہے وہ اہل بیت نبوت کو بنایا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں ان کا پہلا ہدف ہے، اور 1200 سال کے تفسیری اثاثے میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں جو ہے وہ مشرکہ ہیں، باپ جو ہے وہ کافر ہے، اور احادیث کے اندر بھی ہے۔ اور پھر یہی چیز جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی مشرک ہیں، کافر ہیں، فلاں 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 فلاں، باپ بندھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے ہم نے اسے کانٹے کو سارا دیکھا ہے اور پوری تحقیق دی ہے۔ 2700 صفحات عصمت والدین مصطفیٰ پر میں نے لکھے ہیں، اور الحمدللہ آج تک کسی مائی کے لال کو یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ ایک سطر کا بھی جواب دے پائیں۔ یہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ فضل الہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی برکت اور حرمت ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شیخ النواسب سے، مولانا غلام رسول قاسمی صاحب سے، کہ محترم یہ بتائیے کہ پورے ٹائم پیریڈ کے اندر، پورے ٹائٹل کے اندر، پورے اس ہسٹری کے اندر اور پورے تفسیری اثاثے کے اندر یہ دو نامزد ملزم کیوں نظر آئے آپ کو؟ باقی کوئی کافر جو ہے، کوئی کافر ان آیات کے اندر نہ وہ نامزد ہے اور نہ ان کا کوئی تذکرہ موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو یا حضرت ابو طالب علیہ السلام یا حضور کے والدین، یا بالخصوص والدہ کریمہ۔ یہ ہے آپ کی سنیت، صہیونیت۔ سب سے پہلا حملہ آپ کا حضور کے حرم پر یہ ہے، آپ لوگوں کا۔ اب بعد کے لوگوں نے حضور کے والدین پر کچھ خامہ فرسائی کی، سبحان اللہ، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، لیکن جو ان کا احترام بنتا ہے کہ آپ احترام دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہدف بنے؟ دراصل یہ دونوں حقیقتیں، سرکار کے والدین جناب ابو طالب السلام، اللہ کی توحید کی حجت اور گواہی ہیں، طاقت ہیں توحید الہی کے عقیدے کی۔ اس لیے یہ یہود اور یہود کے پروردہ نواسب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتیں اگر ہدف بن جائیں اور ہٹ جائیں منظرنامے سے تو اسلام کو گرانا آسان ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ حجت الہی کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا انک لمجنون ہے، یہ تو پاگل ہے۔ آپ نے قرآن سنایا بطور دلیل، انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین۔ نبوت چیلنج، رسالت چیلنج، قرآن چیلنج، معجزات کی عظمت چیلنج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور عظمت الہی میں عرض کی پروردگار عالم، اعتماد کی تینوں عظمتیں جو ہیں وہ انکار کر دی گئی ہیں، چیلنج کر دی گئی ہیں، اب کیا پیش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، حبیب خود کو پیش کرو، اپنا وہ عرصہ حیات
جو 40 سالہ پہلے گزرا ہے بغیر اعلان نبوت کے، وہ بطور دلیل پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پیش کر دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، مثل محمد مثل نخلۃ فی کبوۃ الارض او فی کباء الارض، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو اس کھجور کے پودے کی طرح ہے جو کوڑے کٹ اور گندگی کے ڈھیر پر اگ آیا ہو۔ تو انہوں نے جو حملہ کیا کفار نے، جس طرح ہمارے یہ ناسبی کر رہے ہیں اہل بیت پر حملے، ان کو عظمت اہل بیت کبھی پسند نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے، کیونکہ ان کے مزاج کے اندر ہی نہیں ہے، پیچھے سے انجیکٹڈ یہودیت ہے۔ اچھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ سنا کہ یہ لوگ اس حد تک گر گئے ہیں کہ یہ میری ماں اور میرے بابا کی حرمت پر بھی انہوں نے انگلی اٹھا دی ہے، ان کو کوڑے کرکٹ کا ڈھیر کیا دیا، مطلب یہ ان کو ان کی عرصہ حیات کو آلودہ اور آلودگی کا ڈھیر کہہ دیا۔ ابھی آپ اسی جلال میں تھے کہ حضور عظمت الہی سے آواز آئی میرے حبیب آپ خاموش رہیں۔ یہ جواب ہم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو چیلنج کیا، رسالت کو چیلنج کیا، نبوت کو چیلنج کیا، قرآن کو چیلنج کیا، اور جب میں نے آپ کو پیش کیا تو اس حوالے سے بھی انہوں نے مطلب یہی بات کہہ دی ہے، تو اب آپ کے والدین کے کردار کو بھی، حرمت کو بھی اور عصمت اور تقدس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ تو پھر سنیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، او کمینوں، میرے رسول کے ماں باپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والوں، میرا رسول ان نفوس قدسیہ سے آیا ہے جہاں نفاستیں معراج پذیر ہیں، جس سے آگے کسی نفاست کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، کسی عصمت کا، کسی تقدس کا، کسی شرافت کا، کسی حرمت کا، کسی عفت کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ اور کئی گواہیاں دی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنی توحید، رسول کی رسالت، نبوت، قرآن، معجزات جو چیلنج کر دیے گئے تھے، ان کو بچانے کے لیے بطور حجت، طاقت، جس نے حقیقت کو واضح کرنا تھا، وہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصمت مآب کردار کا تقدس ہے۔ تو جو والدین رسول اللہ کی الوہیت کی طاقت بنے، حجت بنے، رسول کی رسالت کی حجت بنے، قرآن کی قرآنیت کی حجت بنے اور معجزات کی تصدیق کی حجت بنے، اور ظالموں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ تو قرآن نے خود پیش کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود پیش فرمایا ہے نا بطور حجت۔ تو جو اللہ کی الوہیت کی حجت ہوں، ان کو مشرک کہتے ہوئے تم مر نہ گئے یار، تمہاری غیرت مرنا تو ویسے ہی مری ہوئی ہے، ضمیر بھی مردہ ہے تمہارا، اور آج تک تمہاری کتابوں کے اندر یہ غلاظت موجود ہے۔ دیکھ پائے ہو، سنیت کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو کہ اصل سنیت یہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب والا یہ قاسمی صاحب جو ہیں عقائد اہل سنت کی جناب والا رکھوالی کر رہے ہیں۔ ہاں، عقائد اہل سنت کی رکھوالی نہیں کر رہے، بلکہ یہ یہودیت کے ترجمان بن کر یہودیت پھیلا رہے ہیں، امویت پھیلا رہے ہیں، سبائیت پھیلا رہے ہیں، ناسبیت پھیلا رہے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی تکریم نہیں کرتا، اس کا کیا دین ہے، اس کا کیا ایمان ہے؟ خدا نے ان کو اپنی الوہیت کی حجت قرار دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہیں۔ دوسرے نمبر پر سید بطحہ امام الحنفاء افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ ان کی بابت تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان کو کافر کہنا ہی اہل سنت ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنے سے پہلے مر نہ گئے، اگر غیرت مند ہوتے تو مر جاتے۔ ابو طالب کو کافر کہتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں ٹارگٹ کیا گیا ابو طالب؟ کیونکہ وہ اسلام کی طاقت ہے، پہلی طاقت ہے، اور خدائے ذوالجلال کا اعتماد ہے، اور پھر اللہ کی غیرت کا عنوان ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ جس سے آگے مقامات کا تصور ہی ختم کر دیا ہے۔ کوئی صحابی ہے صحبت کے تصور میں ہے، کوئی صحبت رسول کی تصور تک، میت رسول کی تصور تک ٹھہرا، اور کوئی نفس رسول جا پہنچا، اور ابو طالب تو اس سے کہیں اوپر ہیں۔ ان کو قرآن کہتا ہے کہ ان کو شان ذمیت ملی ہے، رسول کی ذات کو ان کی ذات میں ضم کر دیا گیا ہے،
اور ظالموں، جس ذات میں خود رسول ضم ہوں اس کی بابت یہ عقیدہ کہتے ہو کہ جناب والا ان کو کافر کہنا سنیت ہے، اور بالخصوص بریلویت ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مر نہ گئے یار تم لوگ؟ تمہیں شرم آتی ہے کبھی اپنے ضمیر اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں؟ قاسمی صاحب کبھی آپ بھی دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو آپ بڑے نعرے مارتے ہیں نا، کہتے ہو کہ فلاں رافضی ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں خارجی نہیں ہے، فلاں صفائیاں دیتے ہو اپنی ناسبیت کی، کیا تم ناسبی نہیں ہو؟ ناسبیت کے شیخ ہو تم، ہمیں یہ ثابت کریں گے کہ کیسے شیخ ہو تم۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہودیت ہے، رسول اللہ کے رشتوں کو ٹارگٹ کرو، چونکہ وہ اللہ کی حجت ہیں۔ ہر ایک کردار نے اللہ کی حجت بن کر خدا ذوالجلال کی الوہیت کی گواہی دی، رسالت کی گواہی دی، اور قرآن کی حرمت کی گواہی دی۔ ابو طالب علیہ السلام تو وہ ذات ہیں جو خدا کی ذات کے بھی ترجمان ہیں، اور رسول کے بھی ترجمان ہیں، قرآن کے بھی ترجمان ہیں، اور وفاؤں کا وہ امام ہے۔ حرمت وفا میں اس قدر آگے ہے کہ وہ اپنے وقت کا ابراہیم ہے، اس کی بابت یہ سوچتے ہو کہ وہ کافر ہے۔ نامزد ملزم پوری سنیت کے، صہیونیت کے ٹائٹل میں صرف نامزد ملزم دو ہیں، یا حضور کے ماں باپ ہیں یا جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ آیت قرآن کی روشنی میں یہ ہے تحریف قرآن، جن کی حرمت کی قرآن گواہی دے رہا ہے، انہیں کی بابت یہ کہا جا رہا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ یہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، ہاں جی، اور ان مشرکوں میں یا حضور کے چاچا گرامی ہیں یا حضور کی والدہ گرامی ہیں۔ یہ دو نامزد ملزم ہیں سنیت کے، صہیونیت نماز سنیت کے۔ ان کو سنیت نہیں کہنا چاہیے، صہیونیت کہنا چاہیے۔ جنہوں نے رسول اللہ کے بزرگوں کا حیا نہیں کیا، اس کا کوئی حیا نہیں، نہ اس کی کسی بزرگی کا حیا ہے، نہ اس کے کسی وقار کا حیا ہے۔ جو رسول اللہ کے رشتوں کا حیا نہیں کرتا، اس کا حیا بنتا ہی نہیں یار۔ قرآن نے کہا ہے رسول کی ذات سے جو منسوب ازواج مطہرات ہیں، اگر کوئی ان کی طرف بد نگاہی کرے تو قرآن کہتا ہے ملعونین قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ بد نگاہی کرنے والا ملعون ہے، کافر ہے، واجب القتل ہے، وہ بھی ازواج مطہرات کی طرف، اور جس نے آبائے رسول کی طرف کفر کی نسبت کر دی، اس سے بڑا ملعون کون ہو سکتا ہے؟ اور ام محترم کی طرف کفر کی نسبت کر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مر نہ جانا ہے۔ یہ ان کی غیرت کدھر جاتی ہے؟ یہ کون سے سنی ہیں بھائی؟ سنی نہیں ہے یہ، اہل بیت نبوت کو ہدف تنقید بنانے والے صہیونی ہیں، سنی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا وقار آیا، وہ بھی حجت خدا بن کر میدان میں بہلابے اتری ہیں۔ ان کے عصمت کی طاقت نے مجبور کر دیا ہے کفر کو بھاگنے پر۔ ان بے شرموں کو کیا پتہ کہ اہل بیت نبوت کیا ہیں؟ اور پھر اس کے بعد حسنین کریمین ہیں، ان کے کردار میں بھی اپنا مقام دکھایا ہے۔ مولا کائنات کا تو اپنا ایک شان ہے نا جی۔ تم ان کا مقابلہ لوگوں سے کرتے پھرتے ہو، مفاضلے کرتے پھرتے ہو۔ مر نہ گئے یار تم لوگ؟ پر غیرت نام کی تمہارے اندر شائی کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتوں کو ہدف بنانا یہ صہیونیت ہے، سنیت نہیں ہے۔ اور یہ ان کے کسی بھی وقار کو برداشت نہ کرنا۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ قرآن میں حسین ہے تو پھر اس پر بھی چڑھ جانا کہ قرآن میں نہیں ہے، اور شرم سے مر نہ گئے مولوی صاحب؟ ہاں جی، پر شرم نام کی کوئی شے ہوتی تو شاید آپ مر جاتے۔ شرم نام کی کوئی شے نہیں ہے آپ کے اندر، سنیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو۔ اور کہا جاتا ہے جی عقائد اہل سنت کی حفاظت میں بڑا کردار دے رہے ہیں۔ ہاں، سنیت کے عقائد میں یہ کردار نہیں دے رہے، صہیونیت کے کردار میں یہ کردار دے رہے ہیں قاسمی صاحب، یہ جو سائیں صاحب ہیں، سمجھا گی؟ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا تقدس بھی اپنے مقام پر ہے، لیکن ان کے کردار کی حرمت کو دیکھو، ان کا نصاب ایثار دیکھ لو۔ اگر کسی کے دامن میں ان کی قربانیوں جیسا، ان کے سروں جتنا، ان کے سرمایہ جتنا، وقت جتنا، ان کی
قربانی جتنا اگر کسی کے دامن میں ہے تو وہ لے آؤ. اور تمہیں تو حضرت عمار بن یاسر برداشت نہیں ہو مولوی ہو, کبھی اس کا عرس منایا ہے؟ عمار بن یاسر کے قاتلوں کو رسول خدا نے جہنمی کہا, لیکن یہ صہیونیت کے شیخ جو ہیں نعرے لگا رہے ہیں ہر کوئی جنتی. وہ ایسا نہیں ہے, جس کو رسول جنتی کہیں گے وہ جنتی ہے. ملا کے کہنے سے نہ کوئی جنتی ہے نہ کوئی جہنمی ہے. ملا ملا ہے, مولا مولا ہے. ملا کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے میں امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا رشتہ استوار کرو ثقلین سے. ثقلین کے بغیر نہ دین ہے نہ آخرت ہے. لکھو نا ڈرامے بازی, انہوں نے ثقلین شیخ کا جو ہے شیخین علیہم الرضوان کے ساتھ مفاضلہ کرنا شروع کر دیا, اور یہ ڈرامہ رچایا کہ شیخین کی افضلیت کو نہ ماننے والا گمراہ ہے, بے دین ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے. او بے شرمو, کوئی خدا کا خوف کرو. ثقلین کہاں, شیخین کہاں؟ میری 2 کتابیں اس وقت انہوں نے تمہارے سانسوں کو بند کیا ہوا ہے. کوئی خدا کا خوف کرو, کوئی دلیل کی بات کرنا سیکھو. اور میں اس سنیت پر بڑا پریشان ہوں. ایک طرف یہ قاعدہ بناتے ہیں کہ جناب ترتیب افضلیت جو ہے یہ ترتیب خلافت کے تسلسل میں ہے. کتنا بڑا جھوٹ. اور ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا یہ جذباتی جملہ بول جاتے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ. کیوں جھوٹ؟ کہ اس پر دلیل کوئی نہیں ان کے پاس, دلیل شرعی کوئی دلیل نہیں. دلیل اس کے خلاف ہے. اگر اول خلیفہ ہونا ہی افضلیت میں معیار ہے تو سب سے اول خلیفہ خلیفۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. وہاں سے شروع کرو. سب سے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. یہ سب سے مفضول قرار پائے. یہ مانو گے؟ اور یہ تو قاعدہ قرآن کے بھی خلاف ہے. ظالموں, یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیا ہے؟ چلیں آ جائیں, آپ کی بات کو مان لیتے ہیں, آپ کے منہج پر ہم چلتے ہیں. آپ نے یہاں تو ترتیب لگا دی کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت ہے. آئیے, آپ نے خلافت کو مانا کب ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ نواسب زمانہ کا کہ وہ خلافت کو مانتے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ. اگر خلافت کو مانتے ہو تو خلافت کے توڑنے والے کو بھی جناب والا کبھی پوچھا ہے کہ خلافت کیوں توڑی ہے؟ کیا قصور کیا ہے خلافت راشدہ نے؟ جو الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے اس کو توڑ کر اور ملک عزوز کی بنا رکھنے کی کیا حیثیت ہے آپ کی؟ کبھی اس پر بھی بات کی ہے؟ نہیں کریں گے, چونکہ یہ سنی نہیں ہیں, صہیونی ہیں. یہ بنو امیہ کے مظالم کو کبھی مظالم نہیں کہیں گے. ان کو مظالم پر بھی ثواب کا ہی فتویٰ دے رہے ہیں. اسے صہیونیت کہا جاتا ہے, یہ سنیت نہیں ہے. خدا کا خوف کرو یار. اچھا چلیں مانا, یہاں تو آپ نے یہ لے آئے ترتیب خلافتی ترتیب افضلیت ہے. اب آئیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت کا خلیفہ ہے باقی لوگوں سے وہ افضل ہے. تو آئیے, آپ کے ماموں جان معاویہ بن ابی سفیان جس وقت 1.25 لاکھ آدمیوں کے خون کے دریا بہا کر کرسی پر قابض ہوئے ہیں, تو مجھے بتاؤ اس وقت کتنے اکابر صحابہ موجود تھے اور اہل بیت بھی موجود تھے؟ ٹھیک ہے, تو کیا یہ قاعدہ اپلائی کرو گے کہ اس وقت تمام صحابہ جو اکابرین تھے, اور خاص کر اس وقت امہات المومنین بھی موجود تھیں, سابقون الاولون کے لوگ بھی موجود تھے, تو کیا ان سب سے وہ افضل ہو گئے؟ چلیں, اس کے بعد آ گیا ان کا بیٹا یزید آ گیا ملعون, تو بولیے وہ بھی پھر اپنے زمانے کے صحابہ سے افضل ٹھہرا؟ ہاں جی, کیونکہ ترتیب خلافت ہی ہے نا. اور تم یزید کو خلیفہ مانتے ہو اور معاویہ کو خلیفہ راشد کہتے ہو. جس نے خلافت کو تباہ کیا ہے اسے تم خلیفہ راشد کہتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور خلافت راشدہ کے اندر جو کمالات, جو امت مسلمہ کی بھلائیاں, جو انسانیت کے وقار کی عظمتیں قائم ہوئی ہیں, کیا اس خلافت میں بھی ہوئی ہیں؟ وہ شرم کھاؤ یار. کیا بات میں آپ سے کروں.
دل نہیں کرتا کہ آپ سے لوگ میں آپ کا نام لوں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہو کہ ہم بڑے جناب اللہ شاہ سوار ہیں، بڑے عالم ہیں۔ یاد رکھیے، پوری امت مسلمہ سے عرض کرتا ہوں، جس کا رشتہ ثقلین سے کٹ جاتا ہے اس کے اندر چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں رہتی، نہ ایمان رہتا ہے، نہ علم رہتا ہے، نہ عرفان رہتا ہے، نہ اس کی شخصیت میں انسانیت رہتی ہے۔ ثقلین وہ حرمتیں ہیں، ان سے وابستگی سے یہ چاروں حرمتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ روئے کائنات کے جتنے نواسب ہیں سب کو فقیر چیلنج کرتا ہے، آئیے، تمہیں اپنے علم پر ناز ہے نا، لفظوں پر ناز ہے نا، فقیر کے سامنے 10 منٹ بیٹھ جاؤ، پتہ چل جائے گا کتنا علم ہے تمہارے اندر۔ وہ اللہ چھین لیتا ہے یہ برکتیں، اہل بیت سے کٹ جانے سے یہ چیزیں نہیں رہتی، کیونکہ اہل بیت کے علم کی گواہی رسول نے دی ہے، اور تم نے کبھی بھی رسول پر اعتماد نہیں کیا، کبھی بھی۔ تو اس لیے میں امت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ بیدار ہو جاؤ۔ یہ اس قسم کی جو سنیت ہے وہ صہیونیت ہے، جس کو اہل بیت کی حرمت برداشت نہیں، ان کا وقار برداشت نہیں، ان کا استحقاق برداشت نہیں، اور ان کے مد مقابل اوروں کو ترجیح دی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسالت کا انکار ہے۔ اس لیے لوٹ آؤ اور ثقلین کے دامن میں بسا ہو جاؤ۔ یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجات کا راستہ بیان کیا ہے۔ اور میں کہوں گا، یہ جو اس وقت کے علماء تشیع ہیں یا علماء تسنن ہیں، یہ نظام کی طرف آئیں، نظام ولایت، نظام امامت، نظام خلافت کی عظمت کی طرف آئیں، نظام دیں۔ اور اسلام بطور مذہب نازل ہی نہیں ہوا، نہ سنی ٹائٹل پر نازل ہوا ہے، نہ شیعہ ٹائٹل پر نازل ہوا ہے۔ یہ جوڑ توڑ جو تم حجروں میں بیٹھ کے کرتے ہو اور اپنے آپ کی دکانوں پر مار کے لگاتے ہو کہ ہمیں قرآن سے وجود ملا ہے، ہمیں فرمان سے، سب ڈرامے بازی ہے۔ قرآن کریم کے مقتضاءات اور اسلوب کلام کے تسلسل سے تم واقف ہی نہیں ہو، اور مقتضائے کلام الہی، سباق و سیاق، ربط کلام اور نظم نص کے ساتھ تم کھیل رہے ہو۔ کسی کی کوئی توثیق نہیں ہے، توثیق اسی شخص کی ہے جو ثقلین سے وابستہ ہے، ذات رسول سے وابستہ ہے، خدا ذوالجلال کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور ان حرمتوں کے ساتھ وابستہ ہے جو دین کی خدمت میں اپنا کردار دیتی رہی ہیں اصحاب رسول علیہ رضوان ہیں۔ تم نے تو دکانیں کھولی ہوئی ہیں، کوئی عطرت فروشی کر رہا ہے، کوئی رسالت فروشی، کوئی صحابت فروشی۔ نظام کی طرف آؤ، اگر تم نظام کی طرف آ گئے تو امت ہو جائے گی۔ اور میں یہ پورے وثوق سے یہ بھی کہہ رہا ہوں، اظہار افسوس کرتے ہوئے، کہ الہی نظام کا جو دستوری تسلسل ہے، اس کا خلافت کا ٹائٹل ہو یا امامت اور ولایت کا ٹائٹل ہو، سب سے بڑا دشمن ملا ہے، خواہ وہ شیعہ ملا ہے، خواہ وہ سنی ملا ہے، سب سے بڑا دشمن۔ کیوں؟ اگر نظام آ گیا تو دکانیں بند ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جو 150 روپے کے سائیکل پر، بائی سائیکل پر دھکے کھاتا تھا کسی زمانے میں، آج وہ 5 کروڑ کے لینڈ کروزروں پر ہے۔ تو یہ گل چھریڈی ہوگی، یہاں قربانی ہے، نظام قربانی دے کر قائم ہوا ہے۔ بدر سجایا گیا، احد سجایا گیا، تبوک سجایا گیا، حنین سجایا گیا، پھر جا کر نظام قائم ہوا ہے، ایسے قائم ہو گیا ہے۔ تو وہاں تو صرف دینا ہی دینا ہے، لینا تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے صرف لینا سیکھا ہے مولوی جی، دینا نہیں سیکھا۔ اہل بیت کے بارے میں یہ تم خیال رکھتے ہو، سطحی خیال، جانتے ہو تمہاری اصل کیا ہے؟ اہل بیت کا تھوکا چاٹ کر تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے، تھوک چاٹ رہے ہو آج بھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری تلخ نوائی پر اعتراض کریں، نہیں، میں فرمان رسالت پیش کرتا ہوں۔ جناب حسین کریم علیہ السلام کھجور منہ میں ڈال رہے ہیں، گھر میں آئی کوئی کھجوریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا، کخن پھینک دو، تھوک دو حسین، ہی اوساخ المال، یہ مال کی میل ہے۔ حسین، آپ یطہرکم تطہیرہ کی معراج ہو، آپ کے مزاج کی حرمت کے خلاف ہے، پھینک دو اس کو۔ حسین نے تھوکا، صدقہ تھوکا، اور آج تک مولویو تم تو پلے ہی حسین کے تھوک پر ہو، اور حسین کا تھوک
حسین کا تھوکا چاٹ کر، اہل بیت کا تھوکا چاٹ کر پھر اہل بیت کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جو ہم کہیں گے وہی اہل بیت ہے۔ تم کون ہو حرام کھورو؟ تم سے تو کتا اچھا ہے، وہ بھی جو اس کو روٹی ڈالتا ہے تو وہ اپنی پوچھلی ہلا کر شکریہ ادا کرتا ہے۔ تمہیں تو حسین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کی تھوک نے تمہیں پالا ہے، اہل بیت کی تھوک نے تمہیں پالا ہے۔ کتنے مدرسے ہیں اس وقت، خاص کر میرے بریلوی حضرات جو ہیں، یہ تو چلتے ہی صدقے پر ہیں، جگہ جگہ پر ڈبے رکھے ہوئے ہیں، صدقہ 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 صدقہ۔ یہ تھوکا ہوا ہے کس کا؟ اہل بیت کا۔ اور اس تم تھوکے ہوئے کو چاٹ کر پھر اپنی اوقات بھول گئے۔ اوقات میں رہو مولویو۔ اب بحمد اللہ تعالیٰ امت بیدار ہو چکی ہے۔ میں احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ لوٹ آؤ ملا اعظم کے تراشے ہوئے تصور دین سے، قرآن کی سادہ عظمت پر یقین رکھو، فرمان رسالت کے سادہ نصوص کی حرمت کو آنکھوں پر سجاؤ، دل میں سجاؤ۔ یہی دین ہے اور ثقلین کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ثقلین کو چھوڑ دیا تو سمجھو آپ بھٹک گئے، جہنم کے راستے پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔